یزید اگر مرد ہے تو کربلا چلا آئے. گھروں میں چھپنا تو نامرد کی علامت ہے. یزید اگر مرد ہے تو کربلا چلا آئے. اور آپ کو پتا ہے یزید دمشق میں بیٹھا ہوا تھا, کربلا نہیں آیا تھا. کیوں نہیں آیا تھا؟ کیوں نہیں آیا تھا؟ کبھی غور کیا آپ نے اس بات پہ کہ یزید کربلا کیوں نہیں آیا تھا؟ یزید اس لیے کربلا نہیں آیا تھا کہ اس کو زینب تیرے عباس سے ڈر لگتا ہے. اس کو زینب تیرے عباس سے ڈر لگتا ہے. اور ایک شاعر نے امام حسین کی عظمت و شان کو بیان کرتے ہوئے بہت اچھا شعر کہا تھا کہ دریا حسین کا ہے, سمندر حسین کا. میں آج مجھے یہاں پر آئے ہوئے شاید کہ 10 دن کے قریب ہو گئے, تو میں دیکھ رہا ہوں کہ فیض محمد وائز کمیٹی کی جانب سے روزانہ لنگر کا انتظام ہوتا ہے اور آپ کو کبھی شربت کبھی لسی کی شکل میں چیزیں پلائی جاتی ہیں. یہ ان کا مقصد کیا ہے وہ میں ایک شعر میں پڑھ دیتا ہوں کہ دریا حسین کا ہے, سمندر حسین کا, پیاسوں کے واسطے ہے یہ لنگر حسین کا. ہے آرزو وہاں بھی ملے در حسین کا, ہے آرزو وہاں بھی ملے در حسین کا. ارے جنت میں بن کے جاؤں میں نوکر حسین کا. ہے آرزو وہاں بھی ملے در حسین کا, جنت میں بن کے جاؤں میں نوکر حسین کا. جنت میں بن کے جاؤں میں نوکر حسین کا. حضرات اور کچھ اشعار میں نے لکھے تھے وہ آپ کو سناتا ہوں کہ میں کیا بیاں کروں گا فضیلت حسین کی. میں کیا بیاں کروں گا فضیلت حسین کی, قرآن بیان کرتا ہے عظمت حسین کی. میں کیا بیاں کروں گا فضیلت حسین کی, قرآن بیان کرتا ہے عظمت حسین کی. اور راہ خدا میں اکبر و اصغر کو دے دیا, کرب و بلا میں یہ تھی سخاوت حسین کی. راہ خدا میں اکبر و اصغر کو دے دیا, کرب و بلا میں یہ تھی سخاوت حسین کی. اور منکر تو دیکھ لینا سرے حشر بالیقین, فرقان کو ملے گی شفاعت حسین کی. منکر تو دیکھ لینا سرے حشر بالیقین, فرقان کو ملے گی شفاعت حسین کی. اب اپنے ذہن کو قریب کریں اور میں آپ کو کربلا کا واقعہ بہت قریب سے اب دکھانا چاہتا ہوں. حضرات یہ علماء کرام دونوں جانب میری سرپرستی فرما رہے ہیں, اللہ دونوں شخصیتوں کو سلامت رکھے. آج تک آپ نے ایک چیز کا جائزہ لیا, ہم ہندوستان میں رہتے ہیں, اس ہندوستان کی سرزمین پر بڑے بڑے حادثے ہوئے, بڑے بڑے المیے ہوئے, لیکن آج وہ المیے کسی کو یاد نہیں, وہ حادثے کسی کو یاد نہیں. اور کربلا کے واقعے کے بعد سے لے کر کے اب تک نہ جانے کتنی ماتم کی مجلسیں برپا ہوئیں اور ہوتی رہیں گی, لیکن ان کو آج کوئی اتنا یاد نہیں کرتا. بڑے بڑے عزیز دنیا سے چلے گئے, بڑے بڑے پیارے دنیا سے چلے گئے, لیکن کسی کی موت پہ بازار بند رہتا ہے, کسی کی موت پہ مارکیٹ بند رہتی ہے, کسی کی موت پہ قصبہ بند رہتا ہے, کسی کی موت پہ تحصیل بند رہتی ہے, کسی کے مرنے پہ ضلع بند ہو جاتا ہے, کسی کا بہت بڑا کوئی ہے تو صوبے کے اندر جو ہے ہڑتال کر دی جاتی ہے, دکانیں بند کر دی جاتی ہیں. لیکن ان سارے غموں کے لیے ایک نہ ایک دن یوم اختتام ہے, ایک نہ ایک دن یہ چیزیں ختم ہوتی چلی جاتی ہیں, دل سے یاد مٹتی چلی جاتی ہے. لیکن 1400 سال سے زیادہ کا زمانہ گزر گیا, کربلا آج بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے. کربلا آج بھی لوگوں کے دلوں میں یاد ہے, زندہ ہے. کیوں یاد ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا, کبھی سوچا کہ کربلا آج تک لوگوں کے دلوں میں کیوں زندہ ہے؟ بڑے بڑے حادثے ہوئے ہیں کربلا کے واقعے کے بعد سے. آپ دیکھیں کربلا کا واقعہ سن ہجری 61 میں ہوا ہے, اور 1992 کے قریب ایک بہت بڑا حادثہ ہوا تھا, غرناطہ اسپین کا حادثہ. کبھی آپ نے غور کیا؟ اسپین کا غرناطہ, آخری بادشاہ ابو عبداللہ تھا, اور وہ اسپین کا بادشاہ, وہ دردناک حادثہ کہ جب فرڈیننڈ نے حملہ کیا تھا تو ابو عبداللہ کی فوج جو ہے وہ شکست کھا گئی,
مسلمان بادشاہ تھا، فوج شکست کھا گئی اور عیسائیوں کا قبضہ ہو گیا۔ اس وقت مسلمانوں کی فوج جو تھی وہ آپس میں لڑ گئی تھی، کوئی برادری کے نام پہ لڑا، کوئی قبیلے کے نام پہ لڑا، وہ بکھر گئے۔ اس کا فائدہ عیسائیوں نے اٹھایا اور 800 سال کے قریب مسلمانوں کی حکومت رہنے کے بعد وہ حکومت ختم ہو گئی، اور آخری بادشاہ ابو عبداللہ تھا، جس نے فرڈیننڈ کے سامنے ہتھیار ڈال دیے اور کہا کہ میں صلح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ فرڈیننڈ سے جب صلح نامہ لکھوایا گیا تو فرڈیننڈ جو ایک بادشاہ تھا عیسائیوں کا، اس نے کہا کہ تم یہ ملک ہمیں دے دو، ہم تمہاری ہر طرح سے حفاظت کریں گے۔ یہ ملک ہمارے قبضے میں دے دو، تم کہیں اور چلے جاؤ مسلمانوں کو لے کے، ہم تمہیں ناگرکتا بھی دیں گے، ہم تمہارے بچوں کی حفاظت بھی کریں گے اور تمہاری ساری ذمہ داریوں کا خرچ ہم اٹھائیں گے۔ ابو عبداللہ نے جو ہے اس سے معاہدہ کر لیا، اور آخری خطبہ جو ہے اس نے غرناطہ کے پہاڑ پہ کھڑے ہو کر کے اپنی قوم کو دیا تھا، اے میری قوم، میں تیرا مجرم ہوں، آج کے بعد تو اپنے اس بیٹے کو نہیں دیکھ پائے گی، میں جانتا ہوں میں نے تیرا سودا ایسے شخص کے ہاتھ کر دیا ہے، پتہ نہیں میرے بعد میں وہ تمہاری حفاظت کرے گا بھی یا نہیں کرے گا۔ یہ آخری خطبہ ابو عبداللہ نے دیا تھا اپنی قوم کو، اس کے بعد پہاڑوں میں چلا گیا اور پتہ ہی نہیں چلا اس کا۔ ادھر فرڈیننڈ نے کیا کیا، مسلمانوں کو ایک جہاز کے اندر، کشتی کے اندر بٹھا کر کے سمندر کے دوسرے کنارے پہ بھیج رہا تھا، اور یہ کہہ دیا کہ تمام لوگوں کو سمندر میں ڈبو دیا جائے۔ مسلمانوں کو سمندر میں ڈبو دیا گیا۔ اتنا بڑا حادثہ مسلمانوں کے ساتھ ہوا۔ بچے بچے تھے، 15,000 یا 8,000 کے قریب بچے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے، ماؤں کی گودوں سے وہ بچے لے کر کے فرڈیننڈ نے کہا ایک میدان میں ان بچوں کو رکھ دو۔ بچے میدان میں رکھ دیے گئے اور کہا انہیں گھوڑوں کی ٹاپوں سے روند دیا جائے، ان بچوں کو، ان بچوں کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے روند دیا گیا۔ کتنی ماؤں کی چیخیں نکلی ہوں گی، کتنی ماؤں کی آہیں نکلی ہوں گی، کتنی ماتم کی مجلسیں برپا ہوئی ہوں گی۔ اتنا بڑا حادثہ غرناطہ کا ہوا، بتاؤ کیا مسلمانوں کو یہ تاریخ یاد ہے؟ کیا مسلمانوں کو یہ اتنا بڑا حادثہ یاد ہے؟ بھلا دیا مسلمانوں نے۔ دور جانے کی ضرورت کیا ہے؟ بغداد کا معاملہ دیکھو، جب ہلاکو خان کی فوج بغداد پہ حملہ کر رہی تھی تو ہلاکو خان کی فوج جب بغداد پر آئی تو مسلمانوں کا ایسا قتل عام ہوا تھا بغداد کی گلیوں میں، تاریخ میں لکھا ہے کہ دریائے دجلہ کا پانی 1 مہینے تک سرخ رہا مسلمانوں کے خون سے، اور جب سرخی ختم ہوئی تو کتابوں کی سیاہی نظر آئی، جو ہمارے اسلاف نے محنت کر کے کتابیں لکھی تھی، وہ کتابیں ہلاکو خان کی فوج نے دریائے دجلہ کے اندر ڈال دی۔ ایسا قتل عام ہوا تھا، اس نے قسم کھائی تھی ہلاکو خان نے کہ جب تک میں مسلمانوں کے سروں کا مینار نہیں بنا دوں گا اور آخری کھوپڑی میں جا کے شراب نہیں پیوں گا، چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ اور ایسا قتل عام کیا کہ بغداد کی گلیوں میں خون کی نالیاں بہہ رہی تھیں۔ اتنا بڑا حادثہ ہوا، بتاؤ کیا آج میری قوم کو یہ حادثہ یاد ہے؟ آج میری قوم نے یہ حادثہ بھلا دیا، آج میری قوم نے بھلا دیا اتنے بڑے دردناک حادثے کو۔ اور دور کیوں جاتے ہو، آپ دیکھیں تو صحیح، ابھی برما کا معاملہ تھا، کیسا مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا۔ یہ تو اب کی بات ہے، ابھی جلدی کی، کیسا مسلمانوں کو قتل عام کیا گیا تھا مسلمانوں کا۔ کسی کی گردن پڑی ہے، کسی کا ہاتھ پڑا ہے، کسی کے پیر کٹے پڑے ہیں، کسی کی گردن میں لکڑی ہے داخل ہے۔ اتنا بڑا حادثہ کہ مسلمانوں کی آنکھوں سے آنسو نکلتے تھے دیکھ کر کے مسلمانوں کی حالت۔ اتنا بڑا حادثہ ہوا، اسے بھی مسلمانوں نے بھلا دیا۔ گجرات کے ایک علاقے کا اتنا بڑا حادثہ مسلمانوں کا قتل عام، وہ بھی فراموش کر دیا، سب تاریخ میں سمٹ کر کے رہ گیا، آج تاریخ کے اوراق میں سمٹ کر کے رہ گیا۔ لیکن آج میری قوم کو یاد نہیں ہے، غرناطہ کا واقعہ اس نے بھلا دیا، اسپین کا معاملہ اس قوم نے بھلا دیا، عراق کا معاملہ، بغداد کا معاملہ میری قوم بھول گئی، برما کا معاملہ میری قوم بھول گئی۔ اتنے بڑے حادثے ہوئے
لیکن آج تک کسی کو یاد نہیں ہے. لیکن کربلا آج بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے. کربلا آج بھی لوگوں کو یاد ہے. چھوٹے سے بچے سے میری قوم کے پوچھ لو کہ کربلا میں کون شہید ہوا ہے, سر اٹھا کے کہہ دے گا کربلا میں نبی کا نواسا امام حسین شہید ہوا ہے. اتنے بڑے حادثے ہوئے, آج میری قوم کو وہ حادثے یاد نہیں. کربلا کا واقعہ آج بھی میری قوم کو یاد ہے. جب بھی محرم کا مہینہ آتا ہے میری قوم امام حسین کو یاد کرتی ہے. حسین کا نام آج تک کیوں لیا جا رہا ہے؟ تو سنو, میں ایک بات دے کر کے آپ تک جا رہا ہوں کہ جب علم یہ حادثے کی شکل اختیار کر لیتے ہیں اور جب جان اپنے بچاؤ کے لیے دی جاتی ہے, جان جب اپنے بچاؤ کے لیے دی جاتی ہے تو وہ تاریخ میں سمٹ کے رہ جاتی ہے. اور جان جب کسی نظام کو بچانے کے لیے دی جاتی ہے, جان جب کسی آئین کو بچانے کے لیے دی جاتی ہے, جان جب کسی قانون کو بچانے کے لیے دی جاتی ہے تو پھر وہ تاریخ میں نہیں سمٹتی ہے بلکہ لوگوں کے دلوں تک پہنچ جاتی ہے. اب دیکھو جتنے بھی حادثے ہوئے وہ اپنے معاملات کے سامنے تھے, یعنی اپنی جان بچانے کے معاملے تھے. اور کربلا میں جو حسین نے جان دی ہے وہ اپنے بچاؤ کے لیے نہیں دی ہے بلکہ نبی کی شریعت کی خاطر دی ہے, قرآن کی عظمت کی خاطر دی ہے, نبی کے اسلام کی خاطر دی ہے. جب تک نبی کی شریعت رہے گی حسین کا نام زندہ رہے گا. جب تک قرآن کی عظمت باقی رہے گی حسین کا نام زندہ رہے گا. جب تک نبی کی شریعت ہوگی تب تک اس حسین کا نام زندہ ہوگا. جب تک مسجد سے اذانوں کی آواز آئے گی حسین کا نام لیا جاتا رہے گا. جب تک منبر سے خطبے کی آواز آئے گی حسین کا نام لیا جاتا رہے گا. ارے جب تک منبر سے امام خطبہ پڑھتا رہے گا حسین کا نام زندہ رہے گا. اس لیے کہ اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے, اس کی ہمت پر علی شیر خدا کو ناز ہے. سجدے اوروں نے کیے ان کے الگ انداز ہیں, حسین نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے. تو جب تک اسلام رہے گا حسین کا نام زندہ رہے گا. حسین نے جو قربانی دی ہے وہ اپنے بچاؤ کے لیے نہیں, نبی کی شریعت کے بچاؤ کے لیے دی. جب تک نبی کی شریعت رہے گی حسین کا نام زندہ رہے گا. جب تک نبی کی شریعت باقی رہے گی حسین کا ذکر ہوتا رہے گا. جب تک نبی کی شریعت رہے گی حسین کا چرچا ہوتا رہے گا. آپ ذرا اوپر تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں, انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لائے ہیں. میں حسین کی شان بڑے قریب سے آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ پیغمبر تک آپ دیکھیں ان انبیاء کرام کی جو شریعت تھی وہ 1 صدی سے زیادہ نہیں رہی ہے. ان کتابوں میں بھی تحریف کر دی گئی, توریت کے اندر رد و بدل کر دیا گیا, انجیل کے اندر رد و بدل کر دیا گیا, زبور کے اندر رد و بدل کر دیا گیا. اور کسی بھی پیغمبر کی شریعت 100 سال تک نہیں رہی ہے, 1 صدی تک نہیں رہی ہے. لیکن آج دیکھو مدینے والے مصطفیٰ کی شریعت آج بھی ہے اور قیامت تک رہے گی. وجہ کیا ہے؟ ان کی شریعت کو بدل دیا گیا, نبی کی شریعت کو کیوں نہیں بدلا؟ تو سنو موربی والو, پہلے پیغمبروں کے پاس میں حسین نہیں تھا, مدینے والے مصطفیٰ کے پاس میں ان کا نواسا امام حسین ہے. جب بھی شریعت بدلنے کی بات آئی ہے امام حسین آگے آئے ہیں اور نانا کی شریعت کو بچا کر کے حسین نے یہ اعلان کر دیا ہے اگر نانا کی شریعت کی خاطر اولاد کی قربانی دینی پڑے گی تو حسین دے دے گا, اگر مال کی قربانی دینی پڑے گی تو حسین دے دے گا, اور خود کا سر دینا پڑے گا تب بھی حسین نانا کی شریعت کی خاطر اپنا سر دینے کے لیے تیار ہے. تو یہ ہے میرے نبی کے پاس حسین ہے, شریعت کوئی نہیں بدل سکتا نبی کی. حضرات تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس مرد مجاہد کا نام ہے, اس عظیم شخصیت کا نام ہے جس نے پرورش نبی کی گود میں پائی ہے, جو والد مولا علی کا ہاتھ پکڑ کے مدینے کی گلیوں میں چلتا رہا, جو اپنے بھائی امام حسن کے شانہ و شانہ چلتا رہا, جس نے مولا علی شیر خدا کی جنگ دیکھی ہو, کبھی دیوار ہلتی ہے کبھی در کانپ جاتا ہے, علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے, وہ حسین کتنا بہادر ہوگا. آپ یہ تو جانتے ہی ہو نا, شیر کا بیٹا شیر ہوتا ہے, شیر کا بیٹا شیر ہوتا ہے. جس کے باپ نے مراہب یہودی کو پچھاڑا ہو, جس کے باپ نے عمر ابن بدھ کی گردن کو کاٹا ہو, جو تنہا 60,000 سے لڑنے کا دعویٰ کرتا تھا, اتنا بڑا پہلوان, اس کی گردن کو جس کے باپ نے کاٹا ہو
اور جب میدان جنگ میں آئے تو شاہ مردہ شیر یزداں ہے قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار کے نعرے لگتے ہوں تو سوچو اس کا بیٹا میدان کربلا میں آیا ہے، اس کا لاڈلا میدان کربلا میں ہے، اس کا نور نظر کربلا کے میدان میں کھڑا ہے۔ یہ پروردگار عالم کی مرضی تھی، ورنہ تنہا میرا حسین 22,000 کے لیے کافی تھا۔ رب کی رضا میں راضی ہے میرا حسین۔ آپ دیکھیں، حسین مجبور کا نام نہیں ہے، حسین مختار کا نام ہے۔ حسین مجبور کا نام نہیں ہے، حسین مختار کا نام ہے۔ ایک محرم کو کربلا شریف کے میدان میں پہنچے میرے حسین، سب سے پہلا لشکر حر کی کمانڈری میں آیا، امام حسین کو روک لیا گیا، کہاں؟ مقام نینوا میں۔ امام حسین نے پوچھا، بیٹے علی اکبر یہ کون سی جگہ ہے؟ کہا بابا اسے مقام نینوا کہتے ہیں۔ فرمایا کوئی اور نام؟ کہا ہاں بابا اسے کرب و بلا بھی کہتے ہیں۔ فرمایا بس یہیں پر سواریاں روک لو، یہیں کجابے اتار لو، یہی وہ جگہ ہے جس کے بارے میں میرے نانا مصطفیٰ نے فرمایا ہے کہ میرا بیٹا حسین میدان کربلا میں شہید ہوگا۔ میرے بابا مولا علی جنگ صفین سے واپسی کے موقع پہ یہیں پر آنسو بہا رہے تھے، کہا میرا بیٹا حسین اسی سرزمین پہ شہید ہوگا، اپنے اپنے خیمے لگا لیے جائیں۔ حضرات امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے جنگجو تھے، امام حسین بہت بڑے بہادر تھے، اپنے والد کے ساتھ جنگوں میں شرکت کی ہے، وہ جنگ کے سارے طریقے جانتے تھے۔ آپ نے اپنا جو خیمہ، جو خاص خیمہ تھا، اس خیمے کے 3 سائڈ میں خندق کھدوائی اور اس کے اندر آگ لگا دی گئی۔ حضرات اس خندق جب اس کے اندر آگ لگا دی گئی، ایک سائڈ سے کھلا ہوا رکھا تاکہ آنے جانے کا راستہ رہے، تاکہ کوئی دشمن پیچھے سے حملہ نہ کر دے خیمے پر۔ اس میں مستورات ہیں، خواتین اسلام ہیں، اس لیے امام حسین نے اس میں آگ جلوا دی۔ حضرات پہلا لشکر حر کی کمانڈری میں تھا اور دوسرا لشکر عمر ابن سعد کی کمانڈری میں آیا تھا، جس میں یہ طے ہوا تھا، ابن زیاد نے اتنی سختی کے ساتھ بھیجا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے حسین سے 2 باتوں میں فیصلہ کرنا، یا تو جنگ کرے یا یزید کی بیعت کرے، بس اس کے علاوہ اور کوئی بات مت کرنا۔ حر جو تھے وہ بڑی نرم دلی سے بات کر رہے تھے، بڑے پیار سے بات کر رہے تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں نماز پڑھا رہے تھے تو حر کے لشکر نے امام حسین کے پیچھے نماز بھی پڑھی۔ اللہ اکبر، یہ جانتے بھی ہیں کہ یہ ہمارے امام ہیں، پھر بھی دولت کے لالچ میں، حکومت کے لالچ میں، روپیے پیسے کے لالچ میں آل رسول کا خون بہانے کے لیے آئے ہیں۔ آؤ ذرا دیکھو، جب عمر ابن سعد کی کمانڈری میں جو لشکر آیا تھا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا حسین 2 باتوں میں فیصلہ کرو، یا جنگ کرو یا یزید کی بیعت کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ امام حسین نے فرمایا اگر یزید کی بیعت کرنا ہوتی تو مدینے جیسی سرزمین کو چھوڑ کے نہیں آتا، اگر یزید کی بیعت کرنا ہوتی تو مکے جیسی امن والی زمین کو چھوڑ کر کے نہیں آتا۔ اے لوگو، میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا، حسین اپنا سر تو دے سکتا ہے لیکن فاسق کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دے سکتا۔ امام حسین نے جب اتنا کہا تو کہا کہ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ 7 محرم منگل کے دن حسین پہ پانی بند کر دیا گیا۔ حضرات گرامی، امام حسین نے اپنے خیمے کے 3 سائڈ میں جب آگ جلوائی تو ایک یزیدی آیا گھوڑا دوڑاتے ہوئے۔ میں وہ بات بتا رہا ہوں کہ جو امام حسین میدان کربلا میں مجبور کا نام نہیں ہے، مختار کا نام ہے۔ امام حسین کے پاس ایک یزیدی نے آ کے کہا حسین تم نے جہنم کی آگ سے پہلے ہی آگ لگا لی دنیا میں۔ امام حسین کا دل ٹوٹ گیا، آپ نے ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے، اے اللہ یہ مجھے جہنم کی آگ کا تانا دے رہا ہے، میرے مولا اس کو آگ کا عذاب دے دے۔ دعا کے ہاتھ چہرے پہ آنے والے تھے حسین کے کہ اس کا گھوڑا بدکا، اس کا پیر زین میں پھنس گیا اور اسے لے جا کے اس کے گھوڑے نے اسی آگ میں ڈال دیا۔ حسین مجبور نہیں ہے، حسین مختار ہے کربلا کے میدان میں۔ ایک اور یزیدی آیا اور آ کر کے کہنے لگا حسین دیکھ رہے ہو نہر فرات کا پانی، پرندے پئیں اجازت ہے، چرند پئیں اجازت ہے، جانور پئیں اجازت ہے، تمہارے خیمے میں ایک قطرہ بھی پانی کا نہیں دیا جائے گا۔ امام حسین نے ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے، مولا اسے پیاسا مار دے۔ اتنا دعا کرنا تھا میرے حسین کا۔ اس کا گھوڑا اس کو لے کر جب بھاگا تو وہ گھوڑے کو پکڑنے کے لیے میدان کربلا میں بھاگا تو اسے پیاس لگی تو کہہ رہا تھا العطش العطش العطش، پانی پانی، پیاس لگی ہے۔ یزیدی مشکیزیں لے کے دوڑے اس کی طرف،
پورے مشکیزے کے منہ کھول دیے لیکن ایک قطرہ بھی اس کے حلق میں پانی کا نہیں گرا، وہی تڑپ تڑپ کر کے مر گیا۔ حسین مجبور نہیں ہے کربلا کے میدان میں، مختار ہے حسین، ایک دعا کر دیتے 22,000 کا لشکر وہیں دفن ہو جاتا، نام و نشان تک نہیں ملتا اس کا۔ اب دیکھیں امام حسین یزیدیوں کو خطبہ دے رہے تھے، اے لوگو کیا میں نبی کا نواسہ نہیں ہوں؟ کیا میں علی کا نور نظر نہیں ہوں؟ کیا میں فاطمہ کا لخت جگر نہیں ہوں؟ کیا میرے بھائی حسن نہیں ہیں؟ کیا میں حسین نہیں ہوں جس کو نبی نے اپنے کاندھے پہ بٹھایا؟ ایک یزیدی بولا حسین یہ سب باتیں بند کرو، تم یہ سب جھوٹ بول رہے ہو۔ امام حسین نے جب اتنا سنا تو کہا مولا یہ میری تکذیب کر رہا ہے، اسے ذلت کی موت دے دے۔ اتنا دعا کرنا تھا، وہ ظالم گیا حاجت سے پیشاب کرنے کے لیے بیٹھا، وہاں ایک بچھو جنے کب سے انتظار کر رہا تھا، جب اس کے پیشاب کرنے کے مقام پہ جب کاٹا تو وہیں پر تڑپ تڑپ کے نجاست میں لپٹ کر کے وہیں مر کے رہ گیا۔ یہ حسین ہے، دعا کر دیں تو پورا لشکر وہیں زمین میں دھس جائے۔ میرا حسین صبر کر رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات، جو اللہ کی راہ میں قتل کی جائے انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تم کو ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ حضرات کبھی جان دے کر کے اسلام کو بچایا جاتا ہے اور کبھی جان لے کر کے اسلام کو بچایا جاتا ہے۔ دیکھیں امام حسین کی شان، یہ وہی میدان کربلا ہے۔ اب میرا حسین یزیدیوں کے سامنے آیا، امام حسین نے کہا اے یزیدیو، اے ظالم یزیدیو، بتاؤ کیا میں نے کبھی کلمہ چھوڑا؟ یزیدیوں نے کہا نہیں۔ حسین پوچھتے ہیں کیا میں نے کبھی کسی پہ ظلم و ستم کیا؟ یزیدیوں نے کہا نہیں۔ حسین پوچھتے ہیں کیا میں نے کبھی کسی کو ستایا؟ یزیدیوں نے کہا نہیں۔ حسین پوچھتے ہیں کیا میں کبھی جوئے اور شراب کے قریب گیا؟ یزیدیوں نے کہا نہیں۔ حسین پوچھتے ہیں کیا میں کبھی زنا کے قریب گیا؟ یزیدیوں نے کہا نہیں۔ حسین پوچھتے ہیں تو پھر کیوں تم نے مجھے جنگل میں روکا ہے؟ پھر تم نے کیوں مجھے یہاں پر میدان میں روکا ہے؟ تب یزیدیوں نے ایک زبان ہو کے کہا تھا حسین یزید کی بیعت کر لو، تمہیں زندگی کی خیرات دے دی جائے گی۔ حسین یزید کی بیعت کر لو، تمہیں نہر فرات کا پانی بھی دے دیا جائے گا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کی بیعت نہیں کی۔ میرا حسین یزیدیوں سے کہتا ہے حل من مغیث یغیثنا، ہے کوئی یزیدیوں میں جو میرا ساتھ دے، ہے کوئی یزیدیوں میں جو میری مدد کرے، ہے کوئی یزیدیوں میں جو میرے تکمیل میں میرا ہاتھ بڑھائے، ہے کوئی یزیدیوں میں میرا ساتھ دینے والا جو جنت کے باغ و بہار کا مزہ لے؟ میں سوچ میں پڑ گیا، ایک طرف حسین یزیدیوں کے مقابلے میں کھڑے ہیں اور دوسری طرف یزیدیوں ہی سے مدد مانگ رہے ہیں۔ ہے کوئی یزیدیوں میں جو میرا ساتھ دے، ہے کوئی یزیدیوں میں جو میری مدد کرے؟ میں نے عالم تصور میں عرض کیا میرے امام آپ یہاں میدان کربلا میں ہیں، یزیدیوں کے مقابلے میں ہیں، آپ ان یزیدیوں سے مدد مانگ رہے ہیں، معاملہ سمجھ میں نہیں آتا۔ تو میرے امام کے فیضان نے جواب دیا کہ تجھے پتا نہیں ہے میں ان یزیدیوں میں ان پاکیزہ روحوں سے مدد مانگ رہا ہوں کہ اگر تم نے اپنی عاقبت کو دیکھ لیا ہے، اگر تم نے اپنے انجام کو دیکھ لیا ہے، اگر جنت کے باغ و بہار کا مزہ لینا چاہتے ہو، جہنم کے عذاب سے بچنا چاہتے ہو، جہنم کے گڑھے سے بچنا چاہتے ہو، تو آؤ اور حسین کے ساتھ ہو جاؤ، آؤ اور حسین کے معاملات میں حسین کا ہاتھ بڑھاؤ۔ حضرات اس بات کا مقصد اس نے سمجھا تھا جس نے سب سے پہلے حسین کا راستہ روکا تھا۔ ہر کھڑا ہوا، ہر کی روح کو میرا امام آواز دے رہا ہے۔ ہر کھڑے ہوئے گھوڑا دوڑاتے ہوئے میرے امام کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں میرے امام مجھے معاف کر دو، میں نے آپ کا راستہ روکا ہے، میرے امام آپ معاف کر دیجئے، آپ سخی نانا کے نواسے ہیں، آپ سخی باپ کے بیٹے ہیں، آپ سخی ماں کے نور نظر ہیں، آپ سخی بھائی کے بھائی ہیں، حسین مجھے معاف کر دو، میں نے آپ کا راستہ روکا ہے۔ میرے امام نے سینے سے لگا کے کہا ہر تو جہنم سے آزاد ہے۔ اللہ اکبر، میرا امام یہ کہہ دیتا کہ ہر جا میں نے تجھے معاف کیا تو ہر احساس کمتری کا شکار ہو جاتا، اور رسول اللہ کی اولاد کسی کو احساس کمتری نہیں دیتی ہے بلکہ احساس برتری عطا فرماتی ہے۔
میرا امام کہتا ہے حر تو جہنم سے آزاد ہے. اب حر آئے یزیدیوں کی طرف اور آ کے کہا حل من مغیث یغیثنا, ہے کوئی یزیدیوں میں جو حسین کا ساتھ دے, ہمارے ساتھ آئے. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پیغام کو اب حر آگے بڑھا رہے ہیں. امام حسین کے پیغام کو اب حر ان تک پہنچا رہے ہیں. ہے کوئی یزیدیوں میں جو حسین کا ساتھ دے, ہے کوئی یزیدیوں میں جو حسین کے مقصد میں ان کے ہاتھ بڑھائے. حضرات گرامی, امام حسین کے پیغام کو جب حر نے آگے بڑھایا حضرات, تب حضرت حر کے اوپر حملے شروع ہو گئے. حضرت حر کے اوپر چاروں طرف سے تیروں کی بارش شروع ہوتی ہے. حضرت حر کی روح نکلنے والی تھی. میرا امام گیا میدان کربلا میں, حضرت حر کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کر کے لایا اور آ کر کے اپنے خیمے والوں سے کہتے ہیں, اپنے گھر والوں سے, اے اہل بیت مصطفیٰ تمہارا امتحان شروع ہو گیا ہے. حضرت علی اکبر بولے بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کہا بیٹا تم حق پر ہو, حق تمہارے ساتھ ہے, تم رسول اللہ کی اولاد ہو, میرے لال تم حق پر ہو. حضرات گرامی, اب یہ کربلا کے جب جنگ کے طریقے شروع ہوتے ہیں تو سب سے پہلا تیر عمر ابن سعد نے امام حسین کی طرف چلایا تھا اور یزیدیوں سے کہا تھا اے یزیدیوں, یزید کے دربار میں گواہی دینا کہ سب سے پہلا تیر میں نے حسین کی طرف چلایا ہے. قضاء و قدر کے مالک نے کہا بدبخت, ایک تو ہے کہ تو نے حسین پر تیر چلایا ہے, ایک تیرا جنتی باپ تھا جو رسول پہ ہرانے والا تیر اپنے سینے پہ لے رہا تھا. کیا انقلابات ہیں زمانے کے, ذرا باپ کی تقدیر دیکھو اور بیٹے کی تقدیر دیکھو. ضروری نہیں ہے کہ باپ نیک ہو تو اس کی اولاد بھی نیک ہو, باپ متقی ہو تو اس کی اولاد بھی متقی ہو, باپ پرہیزگار ہو تو اس کی اولاد بھی پرہیزگار ہو, کوئی ضروری نہیں ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص کا بیٹا ہے جس کے لیے نبی نے دنیا میں فرمایا کہ جسے دنیا میں جنتی دیکھنا ہو وہ حضرت سعد بن ابی وقاص کو دیکھ لے. آج انہی کا بیٹا امام حسین پر تیر چلا رہا ہے. میدان کربلا سے میدان احد میں چلیے, جب ابو سفیان کے تیر آ رہے تھے حضرت سعد اپنے سینے پہ لے رہے تھے اور نبی تیر نکال کے, ترکش سے تیر نکال کے دے رہے تھے اور نبی دعا کر رہے تھے ارمی یا سعد فدا کا ابی و امی, اے سعد تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائے, تیر چلاؤ. حضرت سعد تیر چلاتے جاتے اور نبی کہتے تیر چلاؤ تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو. اتنی عظیم شخصیت کا بیٹا, اتنی بڑی ذات کا بیٹا آج امام حسین کی طرف تیر چلا رہا ہے. جنتی باپ کا جہنمی بیٹا امام حسین کی طرف تیر چلا رہا ہے. امام حسین کے غلام آگے بڑھے, امام حسین کے غلام اور امام حسین کے دوست پہلے آگے بڑھتے ہیں. جب جنگ کے طریقے شروع ہوئے تو حضرت ظہیر میدان کربلا میں اترے تھے. حضرت ظہیر نے یزیدیوں کو, کئی یزیدیوں کو جہنم میں پہنچایا اور جب حضرت ظہیر بھی شہید ہو گئے, ان کی روح نکلنے والی تھی, امام حسین ان کو اٹھا کر کے لائے. یہ حسین کے غلام پہلے میدان کربلا میں جا رہے ہیں. دیکھو حضرت ظہیر نے کہا میرے آقا حسین, میرے دوست مسلم ابن اوسجا کو بلا دیجئے. مسلم ابن اوسجا آئے. امام حسین کے سامنے مسلم ابن اوسجا سے حضرت ظہیر کہتے ہیں اے میرے دوست, تم جانتے ہو تمہارے ساتھ میں پوری زندگی رہا, ایسا دوستی کا تم نے حق میرے ساتھ ادا کر دیا ہے. آج میں تمہیں ایک وصیت کر کے جانا چاہتا ہوں. کہا کیا وصیت ہے؟ کہا کہ جیسے میں نے حسین کی عظمت پہ جان دی ہے ایسے تم بھی حسین کی عظمت پہ جان دے دینا. مسلم ابن اوسجا میدان کربلا میں اترے. مسلم ابن اوسجا امام حسین کی عظمت پہ قربان ہو جاتے ہیں. امام حسین انہیں بھی اٹھا کے لاتے ہیں. یہ میرے حسین کے دوست ہیں جو میدان کربلا میں جا رہے ہیں. کوئی میں پیسے کے لیے دوستی کرتا ہے, کوئی روپیے پیسے کے لیے دوستی کرتا ہے, کوئی جائیداد کی خاطر دوستی کرتا ہے, کوئی خان پان کی خاطر دوستی کرتا ہے. میرے حسین تیرے دوستوں کو سلام, میرے حسین تیرے ساتھیوں کو سلام جو میدان کربلا میں امام حسین کے ساتھ میں دوستی کا حق ادا کر دیا. اور امام حسین کے دوست میدان کربلا میں جا کر کے حسین کی عظمت پہ قربان ہو جاتے ہیں. جب مسلم ابن اوسجا کی روح نکلنے والی تھی تو آپ نے اپنے دوست کو بلایا, اے میرے دوست دیکھ میں تجھے کچھ وصیت کرنا چاہتا ہوں. تب مسلم ابن اوسجا کے دوست کی زبان سے ایک جملہ نکلا, مجھے معلوم ہے آپ کی بیوی میدان کربلا میں ہے, آپ کا بچہ میدان کربلا میں ہے, میں ان دونوں کا خیال رکھوں گا, تم بے فکر رہو. تب مسلم ابن اوسجا نے کہا تھا میرے دوست مجھے نہ بیوی یاد آ رہی ہے, مجھے نہ اپنا بچہ یاد آ رہا ہے, اس وقت اگر مجھے کوئی چیز یاد آ رہی ہے تو بس یہ یاد
یاد آ رہی ہیں کہ فاطمہ کے لال کے چہرے پر مایوسی کی کرن نہ جگمگانے پائے۔ تم جیسے میں نے حسین کی عظمت پہ جان دی ہے، ایسے تم بھی حسین کی عظمت پہ جان دے دینا۔ مسلم ابن اوسجہ کا سر حسین کے زانو پہ رکھا ہوا ہے، آپ کی روح نکل گئی، سر زانو سے ڈھل گیا۔ امام حسین نے نظر اٹھا کر کے دیکھا، ایک 8-9 سال کا بچہ تھا موربی والوں جو میدان کربلا میں بھاگ رہا تھا۔ حسین نے آواز دی، ارے یہ کس کا بچہ ہے جو میدان کربلا میں بھاگ رہا ہے؟ اسے لاؤ اور میرے پاس لے کر کے آؤ۔ وہیں سے مشیت نے آواز دی، حسین ایک 8-9 سال کا بچہ ہے جسے بلانے کی تم آواز دے رہے ہو، کل جب تمہاری سکینہ کو تھپڑ مارے جائیں گے حسین تو کوئی نہیں ہوگا جو اسے بچانے کی آواز دے گا۔ امام حسین کے پاس وہ 8-9 سال کا بچہ آیا، آ کر کے امام حسین کو سلام کرتا ہے۔ میرے حسین نے جواب دیا، فرمایا کہاں جا رہا ہے؟ بولا میدان کربلا میں جا رہا ہوں۔ کہاں کس لیے جا رہا ہے؟ بولا حسین کی عظمت پہ جان دینے جا رہا ہوں۔ بولے کس نے تجھے بھیجا ہے؟ بولا میری ماں نے مجھے سجا کر کے بھیجا ہے، چھوٹی سی تلوار دے کر کے میری ماں نے مجھے بھیجا ہے۔ امام حسین پوچھتے میرے لال تو کس کا بیٹا ہے؟ ذرا یہ تو بتا دے تو کس کا لال ہے؟ وہ بچہ کہتا ہے بتا دوں میرے آقا میں کس کا لال ہوں؟ حسین کہتے بتا میرے بیٹے تو کس کا لال ہے؟ اس بچے نے کہا تھا یہ جس مسلم کی گردن آپ کے زانو پہ پڑی ہے میں اس مسلم کا بیٹا ہوں۔ میرے باپ کی روح مجھ سے پکار کے کہہ رہی ہے بیٹا جب باپ نہیں رہا تو بیٹا رہ کر کیا کرے گا؟ ارے جا محمد اور آل محمد پہ قربان ہو جا۔ وہ بچہ میدان کربلا میں آیا، امام حسین کی عظمت پہ اپنی جان دے دیتا ہے۔ اللہ اکبر! دیکھے بچوں کی سمجھ میں بیعت اور عدم بیعت کس ڈھنگ سے آئی تھی۔ عمر ابن سعد نے کہا تھا اے لوگوں حسین دوسروں کے بال بچوں کو قربان کر رہے ہیں، حسین غلاموں کو قربان کر رہے ہیں، حسین اپنے ساتھیوں کو بھیج رہے ہیں، حسین اس لیے یزید کی بیعت نہیں کر رہے ہیں۔ جب حسین کے بچے میدان کربلا میں شہید ہوں گے تب حسین یزید کی بیعت کریں گے۔ اللہ اکبر! ذرا سوچو تو صحیح، امام حسین کے ساتھ میں ایک امام حسین کے دوست اور تھے جو میدان کربلا میں آئے تھے، اور وہ دوست ایسا دوست تھا جن کے اوپر جو ہے کروڑوں رحمتیں نازل ہو۔ اللہ اکبر! دوستی کا حق ادا کر دیا حبیب ابن مظاہر نے۔ آپ دیکھو تو صحیح، امام حسین جب مدینے کی گلیوں میں چل رہے تھے حبیب ابن مظاہر نے حسین کے قدموں کی مٹی اٹھا کر کے اپنے سر پہ رکھ رہے تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتنا ادب کر رہے تھے، آقا کو خبر دی گئی یا رسول اللہ آج ایک بچے کو ہم نے دیکھا جو حسین کے قدموں کی مٹی کو اپنے سر پہ رکھ رہا تھا۔ نبی نے فرمایا اسے بلاؤ۔ اسے بلایا جاتا ہے۔ وہ بچہ گھر میں کھانا کھا رہا تھا، جب نبی کا قاصد پہنچا اسے بلانے کے لیے تو اس بچے نے کھانا چھوڑ دیا۔ ماں نے کہا بیٹا کھانا کھا لے، کہا نہیں ماں پہلے نبی کا فرمان میرے لیے ہے، میں جا رہا ہوں، نبی نے مجھے بلایا ہے۔ آیا وہ بچہ دوڑتا ہوا نبی کی بارگاہ میں، نبی نے ارشاد فرمایا کیا تم حسین کے قدموں کی مٹی اٹھا کے سر پہ رکھ رہے تھے؟ اس بچے نے کہا ہاں۔ نبی نے فرمایا میرے قریب آ جا۔ وہ بچہ قریب ہوا، نبی نے فرمایا اور قریب آ جا، اور قریب ہو گیا۔ نبی نے اس بچے کو سینے سے لگایا، نبی نے ارشاد فرمایا تمہاری دوستی کبھی نہیں ٹوٹے گی۔ وہ بچہ حبیب ابن مظاہر ہے، 70 سال سے زیادہ عمر ہو گئی ان کی، آج میدان کربلا میں ہے۔ امام حسین سے کہتے ہیں میرے دوست، میرے آقا اجازت دیں میں جانا چاہتا ہوں میدان کربلا میں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حبیب ابن مظاہر کو دولہا بنایا، اپنے ہاتھوں سے تلوار دی میرے امام نے۔ حبیب ابن مظاہر کہتے میرے آقا، جب گھوڑے پہ سوار ہونے سے پہلے کہتے ہیں آقا اپنے قدم کو ہٹائیں۔ آقا حسین نے اپنا قدم ہٹایا تو وہاں کی مٹی لی اور اپنے سر پہ رکھی، اور رکھنے کے بعد کہا میرے آقا حسین میں بوڑھا تو ہو گیا ہوں، آپ مجھے سہارا دے کر کے گھوڑے پہ بٹھا دیجئے۔ میرے آقا حسین نے سہارا دے کر کے گھوڑے پہ بٹھایا۔ 70 سال سے زیادہ عمر ہو چکی ہے حبیب ابن مظاہر کی، صحابی رسول ہے، نبی کے صحابی ہیں۔ آئے میدان کربلا میں، یزیدی حبیب ابن مظاہر کو دیکھ کے کہتے ہیں ارے یہ بوڑھے آئے ہیں ہم سے مقابلہ کرنے کے لیے۔ تو آپ نے ایک زبان میں کہا تھا میرے بڑھاپے کو مت دیکھو بلکہ میرے جذبہ شہادت کو دیکھو، میرے بڑھاپے کو مت دیکھو میرے جذبہ شہادت کو دیکھو۔ وہ جس گل میں نبی کے عشق کا پانی وہ گل مرجھا نہیں سکتا، نبی کے عاشقوں پر بڑھاپا آ نہیں سکتا۔
तुम मेरे बुढ़ापे को मत देखो, मेरे जज्बा शहादत को देखो। हबीब इब्ने मुजाहिर ने वो तलवार की काठ दिखाई कि यजीदियों के पैर उखड़ गए। यजीदियों ने मशवरा किया, ऐसा करते हैं, ये बूढ़ा है, इसको अपने लश्कर में ले लेते। एक हमारा उधर चला गया, हजरत हुर के लिए कहा, एक उधर चला गया, तो एक हुसैन का अपनी तरफ रोक लेते हैं। कहा कैसे रोका जाएगा? कहा कि इनको पानी का लालच देते, ये रुक जाएंगे। तो एक ने कहा 3 दिन से तो कोई आया नहीं है इधर को, 3 दिन से पानी बंद है, अब ये कैसे आ सकते हैं? कहा अरे देते हैं। तो एक कटोरे में पानी लेकर के हबीब इब्ने मुजाहिर के सामने आया और आके कहा, हबीब हम तुम्हें कत्ल करना नहीं चाहते, ऐसा करो तुम हमारी तरफ आ जाओ और ये पानी हम तुम्हें देना चाहते हैं। हबीब इब्ने मुजाहिर ने तलवार को म्यान में कर लिया। उन्होंने सोचा शायद ये हमारी तरफ आ गए। वो करीब आया, हबीब इब्ने मुजाहिर ने ऐसी लात मारी उस प्याले के ऊपर कि वो प्याला उस यजीदी के सर पे जा करके लगा। कहा तू पानी का लालच दे रहा है मेरे लिए? हौज़े कौसर पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा इंतजार कर रहे हैं। अरे मैं तो अपने नबी के हाथों से जामे कौसर पीऊंगा। अल्लाह अकबर। ये हबीब इब्ने मुजाहिर हैं। तलवार निकाली और कई यजीदियों को जहन्नम में पहुंचाने के बाद में जामे शहादत नोश करते हैं। ऐसे दोस्त थे मेरे आका हुसैन के। हुसैन की अजमत पे मैदान करबला में जामे शहादत नोश कर रहे हैं। हजरात, आप करबला का मैदान तो जरा देखें, आप सारे तेवर आपको करबला के मैदान में मिलेंगे। फिरौनी तेवर भी करबला के मैदान में है, नमरूदी तेवर भी करबला के मैदान में है, अबू जहली तेवर भी करबला के मैदान में है, उमैया का तेवर कुफ्र भी करबला के मैदान में है। हजरात, जहां ये सारे तेवर मिल रहे हैं वहीं सब्र और रजा का भी हर तेवर करबला के मैदान में है। हजरत अय्यूब का सब्र भी करबला के मैदान में है। हजरत इब्राहिम की खुल्लत भी मैदान करबला में है। हजरत इस्माइल का वजह ईसार भी करबला के मैदान में है। हजरत इसहाक की रजा भी करबला के मैदान में है। हजरत स्वालेह की कुव्वत भी मैदान करबला में है। हजरत मूसा का जलाल भी मैदान करबला में है। हजरत ईसा का जमाल भी मैदान करबला में है। और मेरे नबी की अजमत भी मैदान करबला में है। सबको समेट दो तो हुसैन बनकर तारीख करबला सब्र और रजा के मैदान में जगमगाने लगती है। इसी को शायर ने कहा था कि अली को फातेह बदरो हुनैन कहते हैं, हसन को सिबते शहे मशरिकैन कहते हैं, और वफा की आखिरी मंजिल का नाम है अब्बास, कमाले सब्र और रजा को हुसैन कहते हैं। वो इमाम हुसैन हैं मैदान करबला में। अमर इब्ने साद ने कहा, लोगों, हुसैन दूसरों के बाल बच्चों को कुर्बान कर रहे हैं, गुलामों को भेज रहे हैं, दोस्तों को भेज रहे हैं, इसलिए यजीद की बैत नहीं कर रहे हैं। जब इनके बच्चे मैदान करबला में शहीद होंगे तब हुसैन यजीद की बैत करेंगे। हुसैन का बेटा निगाहों के सामने आया, जिन्हें तारीख ने अली अकबर के नाम से जाना है। हजरत अली अकबर आए मैदान करबला में इजाजत के लिए। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नवासे इमाम हुसैन के लाडले बेटे हैं, बड़े बेटे हैं हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो हजरत शहरबानों से हैं, और एक हैं हजरत अली अकबर, और एक हैं हजरत अली असगर, और एक बेटे थे हजरत जाफर जिनका इंतकाल बचपन में हो गया था, मदीने शरीफ में ही हो गया था। हुसैन के 4 बेटे और 2 बेटियां थीं। हजरात, आप देखें तो सही, इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के लाडले उस वक्त करबला में 3 बेटे थे, एक अली अकबर, एक इमाम ज़ैनुल आबिदीन और एक हजरत अली असगर जिनकी उम्र 6 महीने की थी। हजरत ग्रामी और हजरत अली अकबर की उम्र जो है वो 18 साल के करीब थी, और इमाम ज़ैनुल आबिदीन की उम्र करबला के मैदान में 22 साल की थी। ये तारीख भी आप अपने जहन में रखिएगा। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के लाडले बेटे हैं हजरत अली अकबर। कहते हैं, बाबा मुझे मैदान करबला में जाने की इजाजत दी जाए, ये यजीदियों का ताना मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। इमाम हुसैन ने कहा, मेरे बेटे, अपनी फूफी ज़ैनब से जाकर के इजाजत लो, तुम्हारी फूफी ज़ैनब ने तुम्हें पाला है। हजरत अली अकबर फूफी ज़ैनब के पास आए, आके अर्ज करते हैं, ए मेरी फूफी ज़ैनब, मैं मैदान करबला में जाना चाहता हूँ। हजरत ज़ैनब ने कहा, मैं अपने भाई से बात करूंगी। हजरत ज़ैनब आई इमाम हुसैन के पास में और आकर के कहने लगी, ए मेरे भाई, तुम्हारे नाना की तेरी बहन आज तुझसे कुछ मांगे तो मना तो नहीं करेगा? इमाम हुसैन ने कहा, मेरी बहन क्या मांगेगी? कहा, मेरे भाई पहले वादा कर, अपनी बहन को मना तो नहीं करोगे अगर मैं किसी चीज का सवाल करूं? तो इमाम हुसैन की आंखों में आंसू आ गए। मेरा हुसैन कहता है, बहन ज़ैनब, तू जानती है हुसैन मैदान करबला में है,
آج تو نے میدان کربلا میں مجھ سے سوال کیا، کاش تو نے مدینے میں مانگا ہوتا، کاش تو نے مکے میں مجھ سے سوال کیا ہوتا تو حسین زندگی کی خیرات تیرے قدموں پہ لٹا دیتا۔ اے میری بہن زینب، آج تو نے پہلی بار مجھ سے کچھ مانگا ہے، مانگ، تیرا بھائی حسین تجھے دے گا۔ حضرت زینب نے کہا میرے بھائی یہ بتاؤ تمہارے نانا مصطفیٰ کے دروازے سے کوئی سائل خالی ہاتھ لوٹا؟ امام حسین نے کہا نہیں۔ کہا کیا تمہارے بابا مولا علی کے دروازے سے کوئی سائل خالی ہاتھ لوٹا؟ کہا نہیں۔ کہا کیا امی فاطمہ کے دروازے سے کوئی سائل خالی ہاتھ گیا؟ کہا نہیں۔ کہا کیا بھائی حسن کے دروازے سے کوئی سائل خالی ہاتھ گیا؟ کہا نہیں۔ کہا اے میرے بھائی آج تیری بہن تجھ سے کچھ مانگ رہی ہے، اپنی بہن کو خالی ہاتھ تو نہیں لوٹائے گا؟ امام حسین نے کہا مانگ میری بہن زینب کیا مانگے گی؟ حضرت زینب نے آنسو پونچھتے ہوئے کہا میرے بھائی میں تجھ سے زمین و جائیداد کا سوال نہیں کروں گی، میں تجھ سے سونے چاندی کا سوال نہیں کروں گی، بس میں ایک گزارش لے کے آئی ہوں تیرے پاس میں۔ میرے یہ دونوں بچے ہیں اون و محمد، بس انہیں میدان کربلا میں جانے کی اجازت دے دو، بس یہ اجازت لینے کے لیے میں تمہارے پاس آئی ہوں۔ میرے بھائی بہنیں بھائی کے دروازے سے خالی ہاتھ نہیں جاتی ہیں، کہ میرے بھائی میری تمنا کو پورا کر دو، میری یہ خواہش ہے۔ حسین نے کہا میری بہن زینب تو نے بہت بڑی چیز مجھ سے مانگ لی، ابھی میرے بھانجوں کی عمر بہت چھوٹی ہے، کیسے میں میدان کربلا میں جانے کی اجازت دے دوں؟ دونوں بھانجے حسین کے قدموں سے لپٹ گئے۔ ماموں ہمارا بچپنا مت دیکھو، ہماری کمسنی کو مت دیکھو، ہم علی شیر خدا کے خاندان کے ہیں، ہمیں میدان کربلا میں بھیجیے تو ہم ان یزیدیوں کے پیر اکھاڑ دیں گے۔ امام حسین نے اپنے بھانجوں کو سینے سے لگایا اور امام حسین نے میدان کربلا میں جانے کی اجازت دے دی۔ چھوٹے چھوٹے بھانجے حسین کے میدان کربلا میں ہیں، 7-8 سال کی عمر ہے دونوں کی، میدان کربلا میں کھڑے ہیں۔ عمر ابن سعد نے کہا حسین کوئی بڑا نہیں بچا جو چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھیج رہے ہو؟ تب ان دونوں بچوں نے ایک زبان ہو کر کے کہا تھا اے ظالم یزیدیو ہمارے بچپنے کو مت دیکھو، ہماری کمسنی کو مت دیکھو، ہماری کمسنی کو مت دیکھو، اگر دیکھنا ہے تو ہمارے جذبہ جہاد کو دیکھو۔ ارے ظالم یزیدیو تم کاٹتے کاٹتے تھک جاؤ گے، علی کی آل اسلام کی عظمت پہ کٹتے کٹتے نہیں تھکے گی۔ محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں، محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں جو بن پانی کے تر رہتے ہیں، مرجھایا نہیں کرتے۔ یہ ہے میرے حسین کا خاندان، یہ ہے میرے حسین کے بھانجے۔ بھانجوں نے جب تلوار اٹھائی اور کئی یزیدیوں کے گھوڑوں کی ٹانگیں کاٹ دی اور یزیدی زمین پہ گرے تو چھوٹی چھوٹی تلواروں سے زمین پہ ٹکڑے کر دیے۔ عمر ابن سعد نے کہا ارے لوگوں ان کا بچپنا مت دیکھو، یہ حسین کے بھانجے ہیں، یہ حسین کے بھانجے ہیں، حضرت زینب کے بیٹے ہیں، اس لیے ان کے بچپنے کو مت دیکھو اور یک بارگی ان کے اوپر حملہ کر دو۔ ادھر حضرت زینب نے مسلح بچھایا اور رب کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے میرے مولا میرے بیٹوں کی قربانی قبول فرما لے، مولا میرے بیٹوں کی قربانی قبول فرما لے۔ اللہ اکبر، ایسی کون سی ماں ہے جو اپنے بیٹوں کی قربانی کے لیے کیسے صبر کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ سلام ہو زینب تیری استقامت کو، سلام ہو زینب تیرے صبر کو، سلام ہو زینب تیرے استقلال کو۔ حسین اپنے بھانجوں کو اٹھا کر کے لائے، حضرت زینب کے سامنے رکھ کے کہتے بہن سجدے سے سر کو اٹھا لے، اللہ نے تیری دعا کو قبول کر لیا ہے۔ اللہ اکبر، یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جو صبر و رضا کا پہاڑ بن کر کے کھڑے ہیں میدان کربلا میں۔ میرے آقا امام حسین کا جوان بیٹا نگاہوں کے سامنے ہے۔ اے میری پھوپھی زینب تم نے اپنے بچوں کو تو میدان کربلا میں جانے کی اجازت دے دی، مجھے جانے کی اجازت کیوں نہیں مل رہی ہے؟ حضرت علی اکبر کہتے ہیں دیکھو سکینہ بے ہوش پڑی ہوئی ہے، سکینہ پانی کی صدائیں دے رہی ہیں، علی اصغر جھولے میں لیٹا ہوا اپنی سوکھی ہوئی زبان کو باہر نکال رہا ہے۔ اتنے میں سکینہ کو ہوش آ گیا۔ سکینہ کہتی ہیں چچا عباس آپ میری خبر لیجئے، آپ بچپن میں مجھے جھولا جھلایا کرتے تھے، جب مجھے کوئی تکلیف ہوتی تھی تو تم تڑپ جایا کرتے تھے، آج تمہاری بھتیجی سکینہ کے اوپر پیاس کی شدت کا عالم ہے، اے میرے چچا میرے لیے پانی کے 2-3 قطرے لا دو۔ حضرت عباس نے مشکیزہ اٹھایا، حسین کا بھائی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباس
रजी अल्लाह ताला अन्हु के सौतेले भाई हैं, लेकिन ऐसी मोहब्बत सगे भाइयों में नहीं होती है जैसी मोहब्बत हजरत अब्बास और इमाम हुसैन में थी। हजरत अब्बास 4 भाई थे मैदान करबला में। जब इमाम हुसैन ने जंग से पहले अपने खेमे के अंदर घर वालों को बुला करके, अपने तमाम साथियों को बुला करके ये कहा था कि देखो जंग होनी है, जंग शुरू होने वाली है, हो सकता है हुसैन जो है मैदान करबला में शहीद हो जाए। तुम ऐसा करो, मैं तुम्हें इजाजत देता हूं, तुम अपने अपने घर चले जाओ। तुम्हारे बच्चे इंतजार कर रहे होंगे, तुम्हारी बीवियां इंतजार कर रही होंगी, तुम्हारे घर वाले इंतजार कर रहे होंगे। तुम मेरी वजह से अपनी जान को खतरे में न डालो। मेरे हुसैन ने जब ये कहा था आशूरा की रात में, तब हुसैन के तमाम साथियों ने कहा था हुसैन हम आपका साथ छोड़ के नहीं जाएंगे। मेरे हुसैन ने चिराग बुझा दिया। हो सकता है कोई शर्म की वजह से मेरे सामने है, इसलिए मेरी शर्म, मुझसे शर्म आती हो इसलिए नहीं जा रहा है। मेरे इमाम ने ये कहा लोगों तुम में जो जाना चाहता है चला जाए, और आहिस्ता से चिराग को बुझा दिया। हजरात जब अंधेरा हो गया, थोड़ी देर के बाद चिराग जलाया गया, एक भी अपनी जगह से नहीं हटा था। मेरे इमाम ने फिर कहा लोगों जंग होनी है, तलवारें चलेंगी, गर्दनें कटेंगी, तुम में जो जाना चाहता है चला जाए। अल्लाह अकबर। फिर मेरे इमाम ने चिराग बुझाया, तब फिर चिराग जला के जब देखा तो एक भी अपनी जगह से नहीं हटा था। मेरा इमाम तीसरी मर्तबा चिराग बुझा रहा था तो इमाम हुसैन के साथियों ने कहा था हुसैन चिराग बुझाने की जरूरत नहीं है, हम अपनी जानें दे देंगे लेकिन आपका साथ छोड़ करके नहीं जाएंगे। हम अपनी जानें कुर्बान कर देंगे मगर आपका साथ छोड़ के नहीं जाएंगे। तब हजरत अब्बास जो 4 भाई मैदान करबला में थे सामने आके बोले भाई वो दिन खुदा हमारे सामने कभी ना लाए जो आपको तन्हा छोड़ के चले जाएं। मेरे भाई वो दिन मेरे लिए, हमारे लिए जिंदगी में कभी ना आए कि हम अपने भाई को जंगल में छोड़ के चले जाएं। एक भाई बोला मैं आपके आगे से लड़ूंगा, एक भाई बोला मैं आपके पीछे से लड़ूंगा, एक भाई बोला मैं आपके दाहिने से लड़ूंगा, एक भाई बोला मैं आपके बाएं से लड़ूंगा। हम अपने ऊपर तीरों को लेंगे लेकिन आप तक तीरों को पहुंचने नहीं देंगे। सलाम हो हुसैन तेरे तमाम भाइयों को। ऐसी मोहब्बत। अल्लाह अकबर। हजरत अब्बास अलंबरदार जब मैदान करबला में जाने की तैयारी कर रहे थे, वो हजरत अब्बास हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इतनी ताकत अता फरमाई थी हजरत अब्बास को कि आप पैर के नाखून से पत्थर पे दुश्मन का नाम लिख दिया करते थे। इतने ताकतवर थे। ऊंट का कोहान कितना ऊंचा होता है, आपने देखा होगा ऊंट कितना ऊंचा होता है, और उसका कोहान बीच में जो उसकी पीठ पे उठी हुई जगह होती है उसे कोहान कहते हैं। कितना ऊंचा होता है। इतने लंबे थे हजरत अब्बास कि ऊंट के बराबर में खड़े होकर के ऊंट के कोहान पे अपना हाथ रख दिया करते थे। ऐसा जवान भाई मशकीजा उठा करके मैदान करबला में जाने की तैयारी कर रहा है। मेरे इमाम ने रोक लिया, मेरे भाई तुम कहाँ जा रहे हो? तुम मेरे लश्कर के सिपह सालार हो। मेरे भाई तुम ही तो मेरे लश्कर को ट्रेनिंग देने वाले हो। मेरे भाई तुम ही तो हो जो मेरे लश्कर की सिपह सालारी कर रहे हो। और तू ही तो अपने भाई हुसैन की कमर की रीढ़ की हड्डी है, तू ही तो हुसैन की ताकत है, तू कहाँ जा रहा है? हजरत अब्बास ने कहा भाई अभी इन यजीदियों को ये पता नहीं है कि अली की ताकत क्या है। मेरी रगों में भी अली का खून दौड़ रहा है, मेरे जिस्म में भी अली शेर खुदा की ताकत है। मैं अभी जाता हूं और इन यजीदियों को दिखाता हूं कि अली के घर का कोई भी बच्चा हो, अली का घर भी क्या घर है कि जिस घर का हर एक बच्चा जिसे देखो वही शेर खुदा मालूम होता है। कहते मैं अभी जा रहा हूं और इन जालिम यजीदियों को अभी दिखा के आता हूं, और मैं अपनी भतीजी सकीना के लिए पानी लेने जा रहा हूं। अल्लाह अकबर। मेरे इमाम ने कहा मेरे भाई तू ही तो मेरे लश्कर का सिपह सालार है। मशकीजा लिया और लेकर के अपने घोड़े पे सवार हुए और मैदान करबला की तरफ गए। हजरत अब्बास ने जब अपनी तलवार को चलाया था, हजरत अब्बास की तलवार यजीदियों को काटते हुए नहरे फुरात पे पहुंच गए। आपने मशकीजे को पानी को मशकीजे में भरा और आपने अपनी सवारी को इशारा किया, लेकिन सवारी ने पानी पीने से इनकार कर दिया। जिसका आका प्यासा हो उसकी सवारी पानी कैसे पी सकती है? हजरत अब्बास ने पानी को चिल्लू में लिया, सकीना की सूरत निगाहों के सामने आ गई, पानी दरिया में डाल दिया। मैं कहता हूं वो पानी कितना बदकिस्मत था जो हुसैन के कबीले के, हुसैन के खानदान के लबों तक नहीं पहुंच पाया। सैलाब देखता हूं तो आता है ये ख्याल
خیال، سیلاب دیکھتا ہوں تو آتا ہے یہ خیال، پانی بھٹک رہا ہے تلاش حسین میں، آج پانی حسین کو تلاش کر رہا ہے، میرا حسین پانی کو تلاش نہیں کر رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عباس نے مشکیزے کو اٹھایا اور آپ اپنے خیمے کی طرف آ رہے تھے، ادھر شمر نے اعلان کر دیا، لوگوں یہ 3 دن کے بھوکے پیاسے ہیں، اس لیے یزیدیوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے ہیں، اگر ایک قطرہ بھی حسین کے خیمے میں پانی کا پہنچ گیا تو نتیجہ قہر ذوالجلال کی شکل و صورت میں نظر آئے گا۔ چاروں طرف سے گھیر لو حسین کے بھائی کو، چاروں طرف سے گھیر لیا حضرت عباس کو۔ حضرت عباس ایک ہاتھ سے مشکیزہ پکڑے ہوئے ہیں اور ایک ہاتھ سے تلوار چلا رہے ہیں۔ حضرت عباس کو پیچھے سے ایک ظالم نے ایسا وار کیا کہ ایک بازو ایک شقی کی تلوار سے کٹ جاتا ہے، مشکیزہ دوسرے ہاتھ میں سنبھال لیتے ہیں، دوسرا بازو بھی آپ کا ایک شقی کی تلوار سے کٹ گیا، مشکیزے کے تسمے کو اپنے دانتوں سے دبا لیا ہے۔ نظر ہے اس خیمے پہ جہاں سکینہ پانی کی صدائیں دے رہی ہیں کہ دیکھو میرے چچا پانی لے کے آ رہے ہیں، اب کوئی پیاسا نہیں رہے گا خیمے میں۔ حضرات شمر نے کہا لوگوں چاروں طرف سے تیر برسانے شروع کر دیے جائیں، چاروں طرف سے تیر آ رہے تھے، ایک طرف سے تیر آئے، حضرت عباس اپنی کمر کو آگے بڑھا دے لیکن مشکیزے کو بچا لے، دوسری جانب سے آئے تو اس مشکیزے کو اس سائڈ میں کر لے، اور سارے تیر تقریباً 100 سے زیادہ تیر حضرت عباس کی پیٹھ پہ لگے ہوئے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو مشکیزہ تھا، یزیدیوں کے تیر جب مشکیزے میں لگے پانی زمین پہ گرا اور پانی زمین میں جذب ہو گیا۔ حضرت عباس گھوڑے سے نیچے تشریف لا رہے تھے، یا اخی ادرکنی، اے میرے بھائی، بھائی دنیا سے جا رہا ہے، اپنے بھائی کو سنبھالو۔ تاریخ بتاتی ہے حسین کے کانوں میں جب یہ آواز پہنچی تھی، حسین کے جسم میں کپ کپی طاری ہو گئی، خیمے کے ستون ہلنے لگے، جوان بھائی نگاہوں کے سامنے حضرت امام حسین گھوڑا دوڑا کر کے میدان کربلا میں آئے۔ میرے امام نے اپنے بھائی کے اوپر نظر ڈالی تو تڑپ کے رہ گئے، میرے امام، میرے بھائی تیرے جانے سے حسین کی کمر ٹوٹ گئی، اے میرے بھائی اب تیرے بعد میرے لشکر کا سپہ سالار کون ہوگا، اے میرے بھائی اب تیرے بعد میرے لشکر کو ٹریننگ کون دے گا، اے میرے بھائی اب تیرے بعد تیرے بھائی حسین کو کون سنبھالے گا۔ حضرت عباس کہتے میرے بھائی میں چند باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ حسین نے اپنے بھائی کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھا لیا، بول میرے بھائی کیا ہے۔ حضرت عباس نے کہا میرے بھائی میری بچی سکینہ سے کہنا کہ وہ اپنے چچا کو معاف کر دے، اس کا چچا اس کے کام نہ آ سکا۔ حضرت عباس کہتے ہیں سکینہ کی اس پیاس کو سلام جس کے لیے چچا نے جام شہادت نوش کر لیا، سکینہ کی اس پیاس کو سلام جس کے لیے چچا نے اپنے بازو قلم کرا دیے، سکینہ کی اس پیاس کو سلام جس کے لیے چچا نے جام شہادت نوش کر لیا۔ حسین نے اپنے بھائی کو اٹھایا، اللہ اکبر۔ 38 سال 22 سال بڑے تھے امام حسین حضرت عباس سے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جب حضرت عباس میدان کربلا میں تھے تو 38 سال کی عمر تھی حضرت عباس کی۔ امام حسین اپنے بھائی سے 22 سال بڑے تھے، اللہ اکبر۔ جوان بھائی کو حسین نے اٹھایا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ حسین اپنے بھائی کو جب اٹھا کے لا رہے تھے تو 2-3 جگہ بیٹھتے ہوئے آئے، سینے سے لگائے بھائی کا سینہ۔ حضرات امام حسین اپنے بھائی کو جب اٹھا کے لائے تو سکینہ کے سامنے لا کے رکھ دیا، بیٹی سکینہ دیکھ تیرا چچا آیا ہے، جو ہاتھ لے کے گیا تھا وہ ہاتھ چھوڑ کے آیا ہے۔ اے میری بیٹی سکینہ تیرے چچا نے یہ ہاتھ یزید کے ہاتھ میں نہیں چھوڑے ہیں بلکہ شہادت کے ہاتھ میں چھوڑے ہیں۔ اے میری بیٹی سکینہ دیکھ تیرا چچا آیا ہے۔ حضرت سکینہ کی عمر چھوٹی ہے، حضرت عباس کے سرہانے آ کے بیٹھ گئیں اور آ کر کے تھوڑی دیر سر ہلاتی ہیں، اس کے بعد کہتی ہیں چچا اتنا ناراض ہو گئے آپ، چچا اتنا روٹھ گئے آپ، چچا اتنا خفا ہو گئے آپ اپنی بھتیجی سے، چچا ایک بار کہہ دو کہ میں تجھ سے ناراض نہیں ہوں تاکہ پیاسی سکینہ کی روح کو قرار آ جائے۔ سکینہ بار بار کہہ رہی تھی چچا جان پلٹ آؤ تمہیں میری قسم، پھر نہ مانگے گی کبھی بالی سکینہ پانی۔ حسین نے اپنی بچی کو صبر و رضا کے گہوارے میں پہنچا دیا۔ اللہ اکبر، یہ کیسا امتحان ہے کربلا کے میدان میں۔ جوان بھائی کا جسم نگاہوں کے سامنے ہے، بھانجوں کے جسم نگاہوں کے سامنے ہے، دوستوں کے جسم نگاہوں کے سامنے ہے، غلاموں کے جسم نگاہوں کے سامنے ہے۔ ایسے عالم میں میرا حسین صبر کر رہا ہے،
ایسے عالم میں میرا حسین صبر و استقلال کا پہاڑ بن کے کھڑا ہے. سلام ہو حسین تیری استقامت کو، سلام ہو حسین تیرے صبر کو. میرے امام میدان کربلا میں سے اپنے بھائی عباس کو اٹھا کے لائے. علی اکبر پھر آ گئے. بابا مجھے اجازت کیوں نہیں مل رہی میدان کربلا میں جانے کی؟ حضرت زینب سے امام حسین کہتے ہیں بہن زینب فیصلہ کرو. حضرت زینب سے علی اکبر نے کہا امی شہر بانو اسی خیمے میں ہیں. میری پھوپھی امی شہر بانو کی طرف سے تو اجازت مل گئی ہے، آپ بھی اجازت دے دو. امام حسین کی بیویاں ام لیلہ بھی میدان کربلا میں تھی، ام رباب بھی کربلا میں تھی، حضرت شہر بانو بھی کربلا میں تھی. یہ بیویاں امام حسین کی میدان کربلا میں تھیں. حضرت شہر بانو اگرچہ سوتی ہی ماں سہی لیکن پیار بہت کرتی تھیں حضرت علی اکبر سے، بڑی محبت تھی، بڑا پیار تھا. سب سے اجازت مل گئی. حضرت زینب سے اجازت مانگ رہے تھے. حضرت زینب کہہ رہی تھی کیسے تجھے جانے کی اجازت دے دوں؟ تجھے دیکھتی ہوں تو نانا مصطفیٰ کی صورت نگاہوں کے سامنے آ جاتی ہے. اے میرے بیٹے تو آرام کر. تب حضرت علی اکبر نے اپنی پھوپھی زینب کو ایک وعدہ یاد دلایا تھا. وہی وعدہ جو میں نے تقریر میں شروع میں کہا تھا کہ جب نبی نے خاندان والوں کو دعوت دی تھی تو نبی نے اپنی نبوت کا اعلان کیا تھا تو سب گھر والوں نے انکار کیا تھا. ایک بچے نے کہا تھا یا رسول اللہ میں آپ کا ساتھ دوں گا. وہ بچے علی شیر خدا تھے. علی شیر خدا جب دنیا سے جا رہے تھے تو اپنے سارے بیٹوں کو یہ پیغام دے کے گئے تھے دیکھو میں نے نبی کا ساتھ دینے کا جو وعدہ کیا ہے اس پہ تم قائم رہنا اور نبی کی شریعت پہ عمل کرتے رہنا، اور یہ میرا پیغام ہے میرے تمام بیٹوں کے لیے. اللہ اکبر. جو ہاں کی تھی نبی کی ہاں میں ہاں ملائی تھی مولا علی شیر خدا نے. علی اکبر کہتے ہیں پھوپھی زینب میں اپنے نانا کی ہاں میں ہاں ملانے جا رہا ہوں اور یزید کی ہاں میں نہ ملانے کے لیے جا رہا ہوں، جانے کی اجازت دیجئے. حضرت زینب نے سینے سے لگا کے کہا جا میرے لال اور جا کر کے ان یزیدیوں کو بتا دے کہ علی کے گھر کی طاقت کا عالم کیا ہے، علی کے بیٹے کی شجاعت کیا ہے. حضرت علی اکبر آئے میدان کربلا میں. یزیدی بوڑھوں نے اپنے خنجر گرا دیے، تلواریں نیچے رکھ دی. شمر بولا کیوں خنجر گرا دیے؟ کہنے لگے شمر حد ہو گئی بے حیائی کی. ہم یزید کی طرف سے آئے ہیں اور حسین سے جنگ کرنے کے لیے آئے ہیں. ہم حسین سے جنگ کر سکتے ہیں، اپنے نبی سے جنگ نہیں کر سکتے. شمر بولا نبی کہاں نظر آ رہے ہیں؟ کہا یہ کون میدان کربلا میں کھڑے ہیں؟ تو شمر بولا یہ نبی نہیں ہیں بلکہ شبیہ نبی ہیں. حضرت علی اکبر نبی کے مشابہ تھے. آئے میدان میں سج دھج کے علی اکبر جس دم آدھا سمجھے کہ یہ تصویر نبی آئی ہے. حضرت علی اکبر نے کہا آؤ کون ہے تم میں جو میرے مقابلے کے لیے آئے؟ بڑے بڑے پہلوان بھیجے. حضرت علی اکبر نے جہنم میں پہنچا دیے. یکبارگی حملہ کیا گیا امام حسین کے نور نظر کے اوپر. حضرات گرامی امام حسین کے نور نظر پر جب یکبارگی حملہ کیا گیا تھا حضرت علی اکبر جام شہادت نوش کر جاتے ہیں. حضرت علی اکبر کے جسم کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں. حضرات امام حسین اپنے بیٹے کو اٹھا کر کے لاتے ہیں، جسم کے ٹکڑوں کو جمع کرتے ہیں اور لا کر کے اپنے خیمے میں رکھتے ہیں. مائیں بھی نگاہوں کے سامنے ہیں. حسین کا جوان بیٹا جام شہادت نوش کر گیا. میرا امام صبر و رضا کا پہاڑ بن کے میدان کربلا میں کھڑا ہے. آؤ ذرا دیکھو تو صحیح یہ کیسی جنگ ہے کربلا کی جنگ. ایک طرف 72 اور ایک طرف 22,000. کوئی مقابلہ بھی ہے، 72 میں بچے بھی ہیں، 72 میں بوڑھے بھی ہیں. 72 کا کوئی مقابلہ 22,000 سے ہے. ارے ڈبل آ جاتے، اس سے دگنے آ جاتے، اس سے 4 گنا آ جاتے، اس سے 5 گنا آ جاتے. کہاں 72 اور کہاں 22,000. وہ 22,000 بھی تھے تب بھی عمر ابن سعد کہہ رہا تھا کہ اور فوج مگاؤ، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہ ہیں تو 72 لیکن یہ حسین کے سامنے ہے. ہم حسین وہ ہے جس کے باپ کا نام سن کر کے بڑا بڑا پہلوان میدان چھوڑ کے بھاگ جاتا تھا. حسین وہ ہے جس کی رگوں میں فاطمہ کا دودھ خون بن کے دوڑ رہا ہے. حسین وہ ہے کہ جس کی رگوں میں علی شیر خدا کا خون دوڑ رہا ہے. بہادری جس کے در دولت پہ بھیک مانگتی ہے، شجاعت جس کے قدموں کی کنیز ہے، یہ اس کا بیٹا ہے. حسین کے مقابلے میں 22,000 آئے ہیں. تاریخ بتاتی ہے ایک ایک جا کر کے کئی یزیدیوں کو جہنم
جہنم میں پہنچا کر کے آ رہا ہے۔ یہ کربلا کا میدان ہے۔ حضرات گرامی، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جوان بیٹا نگاہوں کے سامنے قربان ہو گیا، حسین صبر کر رہے ہیں۔ جوان بھائی نگاہوں کے سامنے قربان ہو گیا، حسین صبر کر رہے ہیں۔ حضرات میرا حسین کیسے صبر کا پہاڑ بن کے میدان کربلا میں کھڑا ہے۔ آج حسین ہمیں ایک پیغام دے رہے ہیں کہ کیسی بھی مصیبت تمہارے اوپر کیوں نہ آ جائے، لیکن ہر مقام پہ صبر سے کام لینا، ہر مقام پہ صبر و رضا کا پہاڑ بن کے کھڑے ہو جانا۔ حضرات یہی میرا امام ہے۔ آؤ ذرا دیکھو تو صحیح، ایک دن میرے بچے کو لوہے کی کوئی چیز لگ گئی تو میں اپنے بچے کو ڈاکٹر کے پاس لے کر کے گیا، تو میرے بچے کو ڈاکٹر نے سوئی لگائی، جسے ٹیٹنس کی سوئی کہتے ہیں۔ جب وہ سوئی لگائی میرے بچے کو، وہ رونے لگا۔ جب وہ رویا تو میں رونے لگا، تو ڈاکٹر کہنے لگا کہ تم روتے کیوں ہو، کیا بات؟ میں نے کہا مجھ سے بچے کی یہ تکلیف دیکھی نہیں جا رہی ہے، آپ نے میرے بچے کے جسم میں جو سوئی لگائی ہے مجھ سے یہ تکلیف نہیں دیکھی جا رہی ہے۔ تو اس نے کہا کہ آپ سے یہ تکلیف نہیں دیکھی جا رہی، آپ ذرا کربلا کا بھی تو میدان دیکھ لو، وہاں تو حسین کا جوان بیٹا نگاہوں کے سامنے ہے، حسین صبر کر رہے ہیں۔ حسین کا جوان بھتیجا نگاہوں کے سامنے ہے اور حسین صبر کر رہے ہیں۔ اس موقع کو بھی تو نگاہوں کے سامنے لایا کرو، کیسے صبر و رضا کا پہاڑ بن کے میرا حسین کربلا کے میدان میں ہے۔ آؤ، حضرت زینب نے کہا میرے بھائی آپ کچھ بولتے کیوں نہیں، آپ کچھ کہتے کیوں نہیں؟ بھائی عباس جامِ شہادت نوش کر گئے، آپ خاموش ہیں۔ علی اکبر جامِ شہادت نوش کر گئے، آپ خاموش ہیں۔ اون و محمد شہید ہو گئے، آپ خاموش ہیں۔ تو میرے امام نے کہا اے میری بہن زینب میں کیا بولوں، میری طرف سے قرآن بول رہا ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وہ ظالم ہیں جبر کر رہے ہیں، ہم صابر ہیں صبر کر رہے ہیں۔ وہ ظالم ہیں جبر کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، ہم صابر ہیں صبر کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ میرا حسین میدان کربلا میں ہے، مجبور نہیں ہے، مختار کا نام حسین ہے، مختار کا نام حسین ہے۔ میدان کربلا میں صبر و رضا کا پہاڑ بن کے میرا امام کھڑا ہے۔ حضرت زینب نے کہا میرے بھائی یہ 6 ماہ کا اصغر ہے، اسے میدان کربلا میں آپ لے جائیے۔ اللہ اکبر، حضرت علی اصغر، لوگ کہہ رہے تھے کہ وہ پانی کے لیے تڑپ رہے تھے، نہیں بلکہ علی اصغر بھی جامِ شہادت نوش کرنے کے لیے ایڑیاں رگڑ رہے تھے۔ حضرت علی اصغر کو لے کر کے جب میرا امام میدان کربلا میں پہنچا، یزیدی سمجھ رہے تھے حسین مشکیزہ لے کر کے آ رہے ہیں، حسین پانی مانگیں گے۔ میرے امام نے یزیدیوں سے کہا تمہاری جنگ مجھ سے ہے، تمہاری لڑائی مجھ سے ہے، تمہارا بغض و عناد مجھ سے ہے، میرے اس بچے نے تو کچھ نہیں بگاڑا۔ یزیدیوں نے امام حسین کی اس بات کو سن کر کے کہا آگے بولیں۔ امام حسین نے کہا میرے اس بچے کو پانی کی 2-3 بوندیں دے دو، قیامت میں یہی تمہارے لیے شفاعت کا ضامن بن جائے گا۔ تو حرملا نے اس کا جواب اس انداز میں دیا تھا کہ ایک ایسا تیر چلایا جو حسین کے بچے کے حلق کو چیرتا ہوا حسین کے بازو میں پیوست ہو گیا۔ میرے امام نے تیر نکالا، خون کا فوارہ جاری تھا، خون کو چلو میں لیا، آسمان کی طرف اچھالنا چاہ رہے تھے۔ آسمان کہتا ہے حسین میرے اوپر مت ڈالنا ورنہ کبھی بارش نہیں ہوگی۔ زمین پہ ڈالنا چاہ رہے تھے، زمین پکار اٹھی حسین میرے اوپر مت ڈالنا ورنہ کبھی سبزہ نہیں اگے گا۔ حسین نے چہرے پہ خون کو ملا، رب کی بارگاہ میں عرض کیا میرے مولا یہ تو ایک علی اصغر ہے، اگر نانا کے دین کی خاطر ہزاروں علی اصغر ہوتے تو ایک ایک کر کے سب کو قربان کرواتا چلا جاتا۔ مولا جو تیری رضا ہے وہ حسین کی رضا ہے، مولا جس میں تو راضی ہے اس میں حسین راضی ہے۔ یہ حسین ہے میدان کربلا میں اپنے بچے کو سینے سے لگا کر کے واپس آ رہے ہیں۔ میرا امام آیا، حضرت زینب نے کہا کیا میرا بچہ پانی پی آیا؟ حسین نے کہا کہ کوثر کا جام پی کے آ گیا۔ اللہ اکبر، 6 ماہ کے اصغر کو بھی وہیں پر جس زمین پہ لٹا دیا جاتا ہے۔ اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آبان و انصار یکے بعد دیگرے سب جامِ شہادت نوش کر چکے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور حسین کا ایک بیٹا ہے جسے امام زین العابدین کے نام سے جانا جاتا ہے۔ امام حسین نے نام تو علی رکھا تھا، حسین نے اپنے سارے بچوں کے نام علی رکھے تھے، بس پکارنے کے لیے علی اکبر، علی اوسط، علی اصغر کر دیا تھا۔ حضرات تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا امام زین العابدین جو بخار کی حالت میں ہیں،
امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خیمے میں آئے تو وہ اٹھ کر کے تلوار لے کر کے میدان کربلا میں جانے کے لیے اپنے والد کے پاس آئے. بولے بابا مجھے میدان کربلا میں جانے کی اجازت دی جائے. میرے امام نے سینے سے لگایا اپنے بیٹے کو, فرمایا میرے لال ابھی تمہارا وقت نہیں آیا ہے. امام حسین کا کنبہ کٹانا تو دیکھ رہے ہو, حسین کا بچانا نہیں دیکھ رہے ہو. حسین کو یہ اختیار تھا کربلا کے میدان میں, حسین جسے چاہیں اسے بچا لیں. حسین جس بیٹے کو چاہتے اسے روک لیتے. حسین امام زین العابدین کو روکتے ہیں. امام حسین نے امام زین العابدین کو ہی کیوں روکا؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ امام حسین نے امام زین العابدین کو ہی کیوں روکا؟ یہ علماء کرام تشریف فرما ہے, جامع مسجد کے خطیب و امام صاحب اور علماء کرام ان سب کی دعائیں لیتے ہوئے یہ نقطہ پہنچا رہا ہوں. حسین نے اپنے بیٹے امام زین العابدین کو روکا, چاہتے تو علی اکبر کو روک لیتے, چاہتے تو علی اصغر کو روک لیتے. حسین نے روکا تو امام زین العابدین کو ہی روکا. کیوں روکا؟ اس لیے روکا ہے کہ آج جو دنیا میں حسین کی نسل چلی ہے, آج جو سیدوں کا سلسلہ چلا ہے, یہ امام زین العابدین سے چلا ہے. اور امام زین العابدین کس کے بیٹے ہیں؟ یہ حضرت شہربانوں کے بیٹے ہیں. امام حسین اور حضرت شہربانوں کے بیٹے, اور امام حسین کا نکاح عمر فاروق اعظم نے پڑھایا ہے. حسین نے امام زین العابدین کو روک کر کے دنیا والوں کو یہ پیغام دے دیا ہے کہ جو اصلی سید ہوگا, جو نسلی سید ہوگا, جو حقیقی سید ہوگا, وہ صحابہ کرام کا گستاخ نہیں ہوگا, وہ صحابہ کرام کو بھی مانتا ہوگا اور اپنے خاندان کو بھی مانتا ہوگا. حسین نے اسی لیے امام زین العابدین کو روکا تھا. اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بیٹا میدان کربلا میں حسین کا بچا ہے جسے دنیا امام زین العابدین کے نام سے جانتی ہے. حسین سینے سے لگا کے کہتے ہیں اے میرے بیٹے ابھی تیرا وقت نہیں آیا ہے, تجھ سے نانا کی نسل کا سلسلہ چلے گا, تجھ سے سیدوں کا سلسلہ چلے گا. جب میرے بیٹے خیمے میں آرام کر. امام حسین اب اپنے خیمے میں آتے ہیں. علامہ حسن کہتے ہیں فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے, فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے. حشر کا ہنگامہ برپا ہے میان اہل بیت. ارے بے اجازت جن کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں, قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. میرا امام اپنے گھر والوں کو اکٹھا کرتا ہے. بہن زینب نگاہوں کے سامنے ہے, بیٹی سکینہ نگاہوں کے سامنے ہے, حضرت شہربانو نگاہوں کے سامنے ہے, ام رباب ام لیلہ نگاہوں کے سامنے ہے. امام حسین اپنی بیوی شہربانو کو سینے سے لگا کے کہتے ہیں اے میری بیوی شہربانو, تو ایک بادشاہ کی بیٹی ہے, تو جب سے میرے نکاح میں آئی تو گدوں پہ سونے والی, تو محلوں میں لیٹنے والی. جب سے حسین کے نکاح میں آئی تجھے زمین پہ لیٹنا نصیب ہوا, لیکن کبھی تو نے ناشکری نہیں کی, تو نے کبھی اپنے شوہر کو ناراض نہیں کیا, ہمیشہ اپنے شوہر کی فرما برداری کرتی رہی. اے میری بیوی شہربانو, آج تیرا شوہر تجھے ایک وصیت کرتا ہے, آج تیرا شوہر تجھے ایک وصیت کر کے جا رہا ہے. جب تو حسین کے جسم پہ تلواریں لگتے دیکھے تو صبر کرنا, جب تو حسین کے جسم پہ نیزے لگتے دیکھے تو صبر کرنا, جب تو حسین کے جسم پہ برچھی لگتے دیکھے تو صبر کرنا, جب تو حسین کے جسم پہ بھالے لگتے دیکھے تو صبر کرنا. میرا حسین صبر کی تلقین کرتا ہے. میرے حسین نے اپنی بہن زینب کو دیکھا, ارشاد فرمایا میری بہن زینب, تو نے مدینے سے لے کے مکے تک, مکے سے لے کے کربلا کے ریگستان تک اپنے بھائی حسین کا ساتھ دیا ہے, ہر مقام پہ صابرہ و شاکرہ رہی ہے. تو نے بھائی عباس کے بازو قلم ہوتے ہوئے دیکھے ہیں, تو نے علی اکبر کی جوانی لٹتے ہوئے دیکھی ہے, تو نے علی اصغر کی شہادت دیکھی ہے, تو نے اپنے نور نظروں کی شہادت دیکھی ہے, تو نے دیگر جانثاروں کی شہادت کو دیکھا ہے. اے میری پیاری بہن زینب, ہر مقام پہ تو صبر و شکر کا پہاڑ بن کے کھڑی رہی. آج تیرا بھائی تجھے ایک وصیت کر کے جا رہا ہے, جب تو اپنے بھائی کے جسم پہ تلواریں لگتے دیکھے تو صبر کرنا, جب تو اپنے بھائی کے جسم پہ نیزے لگتے دیکھے تو صبر کرنا, جب تو اپنے بھائی کے جسم پہ برچھیاں لگتے دیکھے تو صبر کرنا. میرا حسین اپنی بہن زینب کو صبر کی تلقین کرتا ہے. اے میری بہن زینب, ہر مقام پہ صبر سے کام لینا, ہر مقام پہ صبر سے کام لینا. حسین اپنی بہن زینب کو صبر کی تلقین کرتے ہیں, تمام خیمے والوں کو صبر کی تلقین کرتے ہیں. حسین اپنی بچی سکینہ کو سینے سے لگاتے, میری بیٹی سکینہ تیرا بابا میدان کربلا میں جا رہا ہے, بیٹی صبر کرتے رہنا, پھوپھی زینب کے ساتھ میں رہنا. امام حسین کی بیٹی سکینہ کہتی بابا مجھے نیند نہیں آتی جب تک میں آپ کے سینے پہ
सर नहीं रख लेती हूँ, मुझे आपके सीने पे सर रख करके नींद आती है। ए मेरे बाबा, हमको यहाँ पर किसके सहारे पे छोड़ करके जा रहे हैं? ए मेरे बाबा, आप किसके सहारे पे हमें यहाँ छोड़ रहे हैं? आप इमाम हुसैन ने अपनी बेटी को सीने से लगाया, सब्र की तलकीन की। बहन ज़ैनब से फरमाया, बहन ज़ैनब, हुसैन का इम्तिहान पूरा हो रहा है, हुसैन करबला में अपना इम्तिहान मुकम्मल करने जा रहा है, आज से यहाँ से तेरा इम्तिहान शुरू हो रहा है। ए मेरी बहन ज़ैनब, मेरी बच्ची सकीना को दीवारों से हाथ लगा के रोने मत देना, मेरी बच्ची सकीना को सीने से लगा करके रखना। और हुसैन जिस मकसद को लेकर के आगे बढ़ा है, ए मेरी बहन ज़ैनब, नाना की शरीयत को मत छोड़ना, कभी भी शरीयत का दामन हाथ से ना जाने पाए। मेरा हुसैन सब्र की तलकीन करके अपने सवारी पे सवार होता है। हुसैन वो तलवार लेता है अपने बाबा मौला अली शेर खुदा की। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की बहन ज़ैनब एक पुराना संदूक उठा करके लाई, उसमें से नाना मुस्तफ़ा का अमामा निकाला। भाई, आज बहन को अपने हाथों से दूल्हा बना लेने दो। हजरते इमाम हुसैन के सर पे नाना मुस्तफ़ा का अमामा सजाया, बाबा अली की जुल्फ़िकार हुसैन के हाथ में दी, जाफर तैयार का पटका कमर में बांधा, अमीर हमजा की ढाल इमाम हुसैन के हाथ में दी। अब मेरा हुसैन दूल्हा बन गया है, फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है। हश्र का हंगामा बरपा है मियाने अहले बैत, किस शकी की है हुकूमत, हाय क्या अंधेर है, दिन दहाड़े लुट रहा है खानदाने अहले बैत। अरे इनकी शान तो वो है कि बे इजाजत जिनके घर में जिब्राइल आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत। मेरा हुसैन सब्र की तलकीन करके अपने घोड़े पे सवार हो रहा था। हजरत ज़ैनब ने कहा, मेरे भाई, जब नाना मुस्तफ़ा मेराज को तशरीफ ले जा रहे थे तो उनके बुराक की लगाम जिब्राइल और मीकाईल ने पकड़ी थी। जब बाबा मैदान जंग में जाते थे तो उनकी सवारी की लगाम आप पकड़ते थे, भाई हसन पकड़ते थे। अब आप मैदान करबला में जा रहे हो, ए मेरे भाई, क्या इजाजत है बहन खेमे से बाहर आकर के तेरे घोड़े की लगाम पकड़ ले?